نحمده ونصلي على رسوله الكريم. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب آداب معاشرت سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بغیر استحقاق کے مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دیں. ارشاد فرمایا، معصیت، گناہ کم بخت نہایتی بری اور مہلک چیز ہے. اس سے اجتناب کی سخت ضرورت ہے. وہ وقت اور وہ گھڑی بندے کے واسطے نہایتی مبغوض اور منحوس ہے جس میں یہ اپنے خدا کا نافرمان ہوتا ہے. اگر حس ہو، اور ایک جگہ فرمایا جو سچی توبہ کا عادی ہو، جیسے یہ تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ایک جھوپڑا ہے، اس میں کبھی لائٹ ہے ہی نہیں، تو جب لائٹ چلی جائے گی اس کو کیا اثر ہوگا. اور ایک گھر جو ہے لائٹ کا اور پنکھوں کا عادی ہے، اب جب لائٹ جائے گی تو پاور ہاؤس سے رابطہ کرے گا. تو ہم اگر سچی توبہ کرتے رہیں گے تو ہمارا دل روشن رہے گا. ذرا بھی کوئی معصیت گناہ ہوا دل بے چین ہو جائے گا. اور اگر گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل اندھیرا ہے، آج سے جوانیاں برباد کر رہے ہیں، نام محرم کو دیکھ کر آنکھوں کو زنا کر رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک زنا العین عن نظر، ظاہری بات ہے پھر دل تو اندھیرا ہی ہوگا. چہرہ ترجمان دل ہے. حضرت والا نے فرمایا کہ دل میں اگر کفر ہے تو چہرہ ترجمان کفر ہوگا. دل میں اگر منافقت ہے چہرہ ترجمان منافقت ہوگا. دل میں اگر ننگی فلم ہے اور لڑکا اور لڑکی ہے تو چہرہ ترجمان شرمگاہ ہوگا. اگر دل میں مولا ہے تو چہرہ ترجمان مولا ہوگا. تو ہمارے اوپر ہے نا کہ ہم اپنے دل کو کیسا رکھتے ہیں. ذرا سی کوشش کر لیں تو اللہ والے ہم بن جائیں گے. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت پورے دنیا میں ہر سال اتنے علماء فارغ ہوتے ہیں، بخاری ملتی ہے، لیکن حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے، حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بھی نام، تو ایسے کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ فرمایا کہ بھائی ایسے لوگ دو چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں، ایک علم نبوت، ایک نور نبوت. علم نبوت تو کتب سے مل جاتی ہے، لیکن نور نبوت کے حامل قلوب العارفین ہیں، تو وہاں سے وہ اس کو حاصل نہیں کرتے، اللہ والے کے پاس نہیں جاتے. اس لیے ظاہری بات ہے وہ عمل کا نور نہیں ملتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے درسی کتابیں پوری پڑھ لی ہوں اور کسی اللہ والے کی صحبت نہ اٹھائی ہو اور اس کا سے دین کا کام لیا جا رہا ہو. اور ایسے ہم نے بہت سے دیکھے جن کو شین اور قاف کہنا بھی نہیں آتا، لیکن اہل اللہ کی صحبت کی وجہ سے اللہ نے اس کے دین کے کام لے رہے ہیں اللہ ان سے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا بخاری کا ختم تھا، تو حضرت کی تقریر تھی حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کا علم کیسا تھا ہم سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں، اور جن کی عربی کیسی تھی ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں. عربی زبان کے علاوہ کسی تفسیر کو ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے، اور ایک بار جو ہے وہ ایک مسئلے میں اٹک گئے، کہیں سے جواب ہی نہ ملے، تو دل میں خیال آیا چلو تفسیر بیان القرآن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھ لوں. حضرت فرماتے ہیں جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو پڑھا تو پھر فرمایا کہ الحمدللہ مسئلہ بھی حل ہو گیا اور بہت کچھ پا بھی گیا ہوں. وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ آج آپ کو بخاری شریف مل گئی، آج آپ کی دستار بندی ہو گئی، لیکن علم کی روح آپ کو بخاری کی روح جب ملے گی جب آپ 6 مہینہ کسی اللہ والے کے ساتھ رہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اللہ والا بنائے، ہم سب کو اللہ والا بنائے بھائی، تاکہ ہم عمل والے بن جائیں. فرمایا کہ جس وقت یہ اپنے خدا کا نافرمان ہوتا ہے، اگر حس ہو تو فوراً معصیت کرنے کے بعد قلب پر ظلمت محسوس ہوتی ہے. اور فرمایا بعض نافرمانی کا یہ بھی اثر ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے عمل کی توفیق سلب کر لی جائے. اور معصیت میں خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کے محکوم اس کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں. ایک بزرگ گھوڑے پر سوار ہوئے، وہ شوخی کرنے لگا، فرمایا آج ہم سے گناہ ہوا جس کی وجہ سے یہ ہماری نافرمانی کرتا ہے. اور ایک خاصیت سب سے اشد ہے، وہ یہ کہ کبھی بے فکری اور بے خیالی سے صغیرہ سے کبیرہ گناہ صادر ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا گناہ ہوتا ہے کہ وہ سبب کفر ہو جاتا ہے. اس لیے انسان کبھی گناہ کر کے بے فکر نہ ہو،
توبہ و استغفار کرتا رہے۔ فرمایا ہر نیک عمل میں خاصیت مغفرت کی ہے، اسی طرح ہر گناہ میں خاصیت عذاب کی ہے، چھوٹا ہو یا بڑا۔ معاصی میں خاصیت ہے قلب کے مسخ کر دینے کی۔ تقویٰ کے لیے تمام معاصی سے اجتناب ضروری ہے، اور یہ جبھی ہو سکتا ہے کہ سب کام کو بجا لایا جائے، کیونکہ امور کو ترک کرنے کے بعد بھی پھر معصیت کیسے ترک ہوگی، اور جب تک معصیت ترک نہ ہو تو تقویٰ کے لیے تو یہ ضروری ہے۔ بس تقویٰ میں ذکر و شغل کا نام نہیں، یہ تو اس کی زینت ہے، یہ تو اس کی زینت ہے۔ سبحان اللہ۔ دین میں کامل ہونے کا نام تقویٰ ہے، اس کا طلباء کو بالکل اہتمام نہیں، اور اس میں وہ بے حد کوتاہیاں کرتے ہیں، جس میں کچھ کوتاہیاں یہ ہیں۔ اور ایک بار حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، کسی کتاب میں کسی جگہ لکھا ہے کہ استاد کا ادب نہیں کرتے اور اس کو تقویٰ میں گنتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاک، جن کے احسانات تلے میرا بال بال دبا ہوا، حضرت کے جامعہ میں حضرت نے حکم فرمایا تم طلباء میں مغرب کے بعد مجلس کیا کرو۔ پھر حالات کے حساب سے کبھی عشاء کے بعد بھی ہوتی تھی، تو الحمدللہ وہاں سے خطوط کی لائن لگی رہتی تھی، اور اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے حضرت کے مدرسے میں جب پتہ چلا تو پھر اور مدارس میں بھی مجلسیں ہوتی تھیں، اور ابھی جس شہر میں اب تک گیا ہوں، کل کا مجھے نہیں پتا، تو وہاں کے مدارس میں اللہ نے بیان کروایا اپنی رحمت سے، تو وہاں سے جب خط آتا ہے تو مجھے پتا چلتا ہے، ورنہ مجھے کیا معلوم۔ مدرسے کی چھت پر فلمیں دیکھنا، پھر کیسی فلمیں دیکھی جاتی ہیں اللہ معاف فرمائے، یہ کیا معاملات ہو گئے۔ اور اس کے بعد استاد کی نقل اتارنا، غیبت کرنا، مذاق اڑانا۔ ہمارے پیارے شیخ کے استاد فارسی کے تیز پڑھاتے تھے، تو سب طلباء نے مل کر اور آپس میں کہا کہ ہم چل کر اپنے استاد کی شکایت کرتے ہیں محتمم صاحب سے۔ حضرت والا کو جب کہا گیا، حضرت نے فرمایا مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں تھے، 12 مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، 16 اسباق پڑھاتے تھے۔ ان کے واقعات کبھی مختصر مجلس میں تو نہیں آئیں گے۔ حضرت نے فرمایا میرے شیخ نے اور میرے استاد نے مجھے بخاری پڑھائی، وہ تو بات کی بات ہے، تو مجھے منع کیا کہ کبھی استاد کی شکایت نہ کرنا۔ پھر بعد میں جو حضرت کو اذیتیں آئیں وہ تو بات کی بات ہے، طلباء نے جو ستایا، اذیتیں دی۔ پھر حضرت والا ہجرت کر کے پاکستان آ گئے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سے ایسی کتاب لکھائی جس کا پوری دنیا میں ڈنکا مٹا ہوا ہے، معارف مثنوی۔ علماء فرماتے ہیں کہ 700 برس میں پہلی یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی اردو کے اندر ایسی کتاب آئی۔ بہرحال پھر حضرت والا حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت شاہ رڑک صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، انڈیا تشریف لے کے اپنے شیخ کے پاس چلے کے لیے، تو فارسی کے استاد ملنے آئے اور فرمایا میرے بعد آپ نے کسی سے فارسی پڑھی تھی؟ تو حضرت نے فرمایا میں نے تو عرض کیا کہ میں نے تو نہیں پڑھی کوئی فارسی آپ کے بعد۔ تو فرمایا پھر یہ ایسے آپ نے کیسے لکھ لیا؟ یہ حضرت کا ادب دیکھیں، فرمایا آپ کا عرض کیا آپ کا فیض ہے۔ استاد نے فرمایا میرے سر پر ہاتھ رکھ لو۔ حضرت رونے لگے کہ میں کیسے آپ کے سر پر ہاتھ رکھوں گا، اور آپ میرے استاد ہیں۔ تو اس نے اپنے ٹوپی اتار کے حضرت کے سر کے آگے رکھ دی کہ جب تک آپ میرے سر پر ہاتھ نہ رکھیں گے میں نے یہاں سے جانا نہیں ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں میں طالب علم تھا، طالب علم ہوں، طالب علم رہوں گا۔ جو حضرت شاہ رڑک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا پہلے نام تھا طالب علم و عمل، اور علم عمل دونوں زبردست دوست ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ فرمایا عمل ہٹ گیا، اب ہم ہو گئے طالب علم، اب علم تو حاصل کر لیا، عمل نہیں آتا، یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، علم بھی چلا جاتا ہے۔ اسی کتاب میں کسی جگہ لکھا ہے انہی صفحات میں کہ شیطان کا اور بلم باورا کا علم کتنا تھا، کیا ان کا کام بنا؟ نہیں کام بنا۔ پیارے شیخ میرے شیخ حضرت والا فرماتے تھے اگر علم اور عبادت سے نفس مٹتا تو شیطان جیسا علم، شیطان جیسی عبادت کہاں ہے؟
تو اور اگر اصلاح نہ کرائے تو اور بڑائی آ جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے دل میں، اور اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ انعام یافتہ کون ہے؟ نبیین، دروازہ بند ہو چکا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ پھر صدیقین، فرمایا کہ صدیقین کے سروں سے سب سے آخر میں تکبر اور جہا نکلتا ہے، اور ایک طویل عرصہ چاہیے آنا جانا اصلاح، تب پتہ چلے گا میرے اندر تکبر ہے، بڑائی ہے۔ بطر الحق غمت الناس، حق بات کو قبول نہ کرنا۔ تزکیہ فرض ہے بھائی، اللہ والا بننا فرض ہے، گناہ چھوڑنا فرض ہے، اصلاح کرانا فرض ہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہنا فرض ہے۔ ارے چھوڑو بھائی، حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین کی تفسیر میں ہم نے تو حضرت سے سنا کہ بھئی کتنا ساتھ رہو، جواب لکھا اے خالتم لتکونوا مثلہم، اتنا ساتھ رہو کہ ان کی اشکباری، یاری، فداکاری، تعلق مع اللہ، سنت کی اتباع، صبر، نظر کی حفاظت، دل کی حفاظت، اچھے اخلاق، ماں باپ کا ادب، غیبت نہیں، بہتان نہیں، بدگمانی نہیں، الزام نہیں، ساری کی ساری ٹیکنالوجی ہمارے اندر ٹرانسفر ہو جائے، ایسا ہونا چاہیے۔ ہمارا حال کیا ہے جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اب بہن کو کہتے ہیں تم پردہ نہیں کرتی ہو، بہن اچھا بھائی دل میں کہے گی پردہ نہیں کرو، خود تو عورتوں میں گھس جاتا ہے، سیلف کی طواف کاریوں میں موبائل کے لگا ہوا ہے، خود فجر کی نماز نہیں پڑھتا، ہم سے کہتے پردہ کر لو، اثر ہی نہیں ہوتا۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک خاتون بوڑھی گئی پردے سے کہ میرا بیٹا گڑ زیادہ کھاتا ہے اور اس کو آپ کوئی حضرت نصیحت کر دیجئے۔ فرمایا بھائی کل آنا، کہ حضرت جی میں بہت دور سے آئی ہوں، کہ میں مجبور ہوں اس وقت۔ بڑھیا دوسرے دن آئی، کہ حضرت نصیحت کر دیں، بٹھا کر فرمایا بیٹا گڑ مت کھاؤ، زیادہ گڑ مت کھاؤ، اس سے طبیعت ناساز ہو جاتی ہے۔ بڑھیا نے کہا اور؟ کہ بس نصیحت ہو گئی۔ کہ آپ تو اللہ والے ہیں، آپ نے مجھے اذیت دی اتنا دور سے، آپ کل نہیں کہہ سکتے تھے؟ کہا نہیں، کہ اس لیے کہ میں خود گڑ کھاتا تھا تو میری زبان میں اثر ہی نہیں ہوتا۔ ہمارا بھی تو یہ معاملہ ہے، خود ہاتھ سے جوانیاں برباد کر رہے ہیں ہم۔ یہ دل اللہ کے رہنے کی گھر ہے، اس میں تو بت گھسڑے ہوئے ہیں، نکالو۔ یاد حسینوں کی دل سے ہے مجذوب، خدا کا گھر پہ عشق کے بتا نہیں ہوتا، یہ اجودھیا کا مندر نہیں ہے۔ جس سے بات کریں گے اس کو حقیر سمجھیں گے، جس سے بات کریں گے اس کے ایپ کو دیکھتے رہیں گے، ارے داڑھی نہیں ہے، تگنا جڑا ہوا ہے، ہمارے محلے کا ہمیں پتا ہے کہ کیا کیا کرتوت ہے۔ یہ نہیں پتا کہ کوئی آنکھ کھینچے اور توبہ کرے تو سب سے آگے نکل جائے گا، یہ کبھی نہیں سوچا۔ حضرت شاہ رولق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دیکھو تیری میری عمر کے لوگ کس گناہوں میں مبتلا ہیں، اگرچہ ہم گناہ گار ہیں لیکن کتنے ایسے گناہ ہیں۔ ایک ابھی یہ بتایا تھا اس سفر میں میرے پیارے شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ میرے موجودہ شیخ، انہوں نے ایک بات سنائی کہ ایک مؤذن اور امام صاحب سو رہے تھے، آنکھ نہیں کھلی اثر میں، پبلک آئی دیکھا دونوں سو رہے ہیں، ایک نے اذان آستے سے دی مائک کے بغیر، دوسرے نے نماز پڑھائی چلے گئے۔ یہ دونوں حضرات کی جب آنکھ کھلی غصہ آ گیا، وہاں پہنچ گئے حضرت شاہ رولق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اب اس مسجد میں ہم جائیں گے ہی نہیں، نمازیوں نے ہماری بے عزتی کر دی۔ فرمایا کہ میں مختصر بتاؤں گا، فرمایا کہ روز کرتے ہیں یہ؟ نہیں، ہفتے میں، مہینے میں، سال میں؟ نہیں، پہلی دفعہ ایسا کیا ہے۔ کرے بھائی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مارا گیا ہے، گردنیں کاٹی گئی ہیں، مولانا کیا کر رہے ہو آپ؟ اس طرح چھوڑ چھاڑ کے حوالے آ گئے، کوئی دوسرا آ کر غلط عقیدے کا قبضہ کر لے آ کر، عجیب آپ کام کرتے ہو۔ شکر کرو کہ سینما ہاؤس میں جو کھڑے ہوتے ہیں نا ٹکٹ یا جو بھی، اللہ نے ویسا آپ کو ہم کو نہیں بنایا۔ اب جناب دونوں کی حالت خراب، آگے سنو۔ فرمایا جب سب چلے جاتے ہیں سینما والے تو صفائی لگتی ہے، جھاڑو لگتا ہے، شکر کرو اللہ نے مجھے آپ کو ایسا نہیں بنایا۔ ارے ان کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، جاؤ 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 بھاگو، جا کے ان سے محبت کا تعلق کرو۔ ایک ایک بات پر اصلاح ضروری ہے یا نہیں؟ آج ہم سمجھ گئے ہمیں کسی اصلاح کی ضرورت ہی نہیں۔ تو حضرت شاہ رولق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھیا کسی کو حقیر مت سمجھو، اگر آپ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے تقویٰ کی 100 سیڑھی پر پہنچ گئے، ایک مسلمان بھائی ابھی توبہ کر کے پہلی سیڑھی پر چلو دوسری سیڑھی پر آ گیا، آپ نے اوپر سے دیکھ کر کہا ہے ہم 100 سیڑھی پر پہنچ گیا، یہ بے وقوف دوسری سیڑھی پر پہنچا ہے،
فرمایا دوسری سیڑھی والا جب گرے گا کپڑے جھاڑ کر یہ جا وہ جا، تو جب گرے گا 100 سیڑھی سے تو ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، 6 مہینے تو ہاسپٹل رہے گا، یہ پتہ نہیں آگے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ کل بھی عرض کیا تھا رات میں غالباً یا پرسوں رات مجھے یاد نہیں، ذرہ نیکی جب دل میں آتی ہے نا، ذرہ نیکی، سب سے پہلے نفس پہنچتا ہے شیطان سے بڑا دشمن، اور شیطان پہنچ جاتا ہے پھر اور بھاؤ لگاتا ہے تو ایسا ایسا چیمپئن، پتہ نہیں کہاں تک چڑھا دیتا ہے، پھر سیڑھی کھینچ لیتا ہے۔ جہاں نیکی آئی تو حفاظت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت والا فرماتے تھے کم کماؤ لیکن حفاظت رکھو۔ سنو آپ، ایک اب تو موقع نہیں، ایک آدمی نے رجب میں کنٹینر پر کنٹینر امپورٹ کیے کہ شعبان سے سپلائی شروع کروں گا امپورٹڈ کھجور کی، اجوا کی اور امبر پتہ نہیں کیا کیا، اور کنٹینر پر کنٹینر گو ڈاؤن۔ جب شعبان میں سپلائی کی باری آئی تو وہاں کنٹینر والے پہنچے، ٹیلی فون کیا، مال تو ہے ہی نہیں، یہاں سارے کنٹینر ختم، تو کیا بات کرتے ہو؟ وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ گودام کی کھڑکیاں اور دروازے ہے ہی نہیں، فکر ہی نہیں کی، کھلے ہوئے ہیں سب۔ ایک نے 20-25-50 ہزار کا مال تھا اس کا، سنبھال کے گودام میں رکھا ہوا ہے اور بڑے پروفٹ سے بیچ رہا ہے ماشاءاللہ، ہے نا۔ ہماری نظریں جتنی عبادات ہیں سب کی ایک شکل ہے، سب کو کیا گناؤں، آپ گنتے جاؤ، تسبیح ہے، تلاوت ہے، نماز ہے، سب۔ غیبت کی کیا شکل ہے، کون سی شکل ہے کہ سارے نور چلا گیا؟ بد نظری کی کیا شکل ہے کہ نور چلا گیا تہجد کا؟ کیا ایسی شکلیں؟ آپ حسد کی کیا شکل ہے بتاؤ؟ کینہ اور بغض، حب جا حب با کی کیا شکل ہے آپ بتاؤ؟ اللہ سے دور ہیں، پتہ ہی نہیں اللہ سے دور ہے۔ حضرت فرماتے تھے شراب بھی ایک سے دعا کرائے گا جس کو پتا ہے، دعا کرو بھائی شراب چھوڑ دو بھائی، ماں باپ کا دل دکھ رہا ہے، ماں ابا آپ نمازی ہیں، ہے نا۔ تکبر والا کس سے دعا کراتا ہے کہ میں تکبر میں ہوں، میرے لیے دعا کرو بھائی، کس سے کون کراتا ہے؟ ایک بہت بڑے عالم حضرت مجدد کے پاس آئے، مفتی صاحب، حضرت تکبر آ گیا بڑا ہی، دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ چاوڑی لو اور اخروٹ خریدو اور اس محلے میں جاؤ جہاں شرارتی لڑکے ہوں اور اعلان کرو کوئی ہے جو مجھے چپت مارے 5 اخروٹ فری۔ کوئی مانے گا اس بات کو؟ جس کو مولا چاہیے وہ تو مانے گا۔ اتنا بڑا اہل علم، وہ چلا گیا، چھاوڑی لی، ٹوکرے لیے، پہنچ گیا کسی جگہ پر، گلشن حدید میں پہنچ گیا کسی علاقے میں، ایک جو لگانا چپت دستار اچھل کر وہاں گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے آسمان کی طرف دیکھ کر۔ 5 منٹ میں حضرت کا انداز بھی کیسا تھا آپ کو پتا ہے، 5 منٹ میں ٹوکرا اخروٹ سے کھا لی، کھوپڑا تکبر سے کھا لی۔ فرمایا مسجد میں 2 رکعت پڑھ کر جو اللہ کا نام لیا ہے نا، ایسا لگا جیسے نور کا دریا چلا آ رہا ہے۔ حضرت مجدد سے لپٹ کر رونے لگے کہ حضرت 5 منٹ کے علاج نے میرا کھوپڑا خالی کر دیا۔ فرمایا اطاعت کی وجہ ہے، یہ اطاعت ہی کا تو مسئلہ ہے۔ اگر میں کہوں کسی کو، ہمارے پاس آتے ہیں نا لوگ، 1000 دفعہ یہ پڑھنا ہے، کہا حاضر۔ آج ایک صاحب کو کہا، وہ رو پڑے، وہ بالکل، میں نے کہا دیکھیں آپ بیانات میں تو آتے ہیں، کھانے پر بھی آپ بابا کے دوست ہیں، آتے ہیں، آپ کی تکلیفوں کو آج جس طرح حضرت نے سکھایا ہے کہ آج آپ نے تنہائی مانگی ہے تو میں آپ کو حل بتاتا ہوں۔ آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے، مجھے میرا بھائی بتاتا ہے کہ آپ بہت ایماندار ہیں اور نمازی وغیرہ کا، تو مجھے بھی پتا ہے۔ اب 2 کٹ آؤٹ کی کمی ہے، ایک داڑھی، ایک ٹخنا کھولنا۔ میری طرف دیکھنے لگے، میں نے کہا آپ بتاؤ کہ کب داڑھی رکھو گے آپ؟ میرے آپ کے ڈپارچر کا پتا ہے، وہاں پر جانا ہے اس کا پتا ہے؟ آپ مجھے وجہ بتاؤ تو شاید میں جواب دے سکوں۔ کیا داڑھی واجب ہے؟ نہیں۔ کہا نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ پھر کیوں نہیں رکھ رہے ہیں؟ آپ کو ابھی جاب نہیں مل رہی ہے، آپ کا کچھ نہیں، شریف آدمی ہے، نیک ہیں۔ پھر پتا چلا ان کے والد صاحب ایک بہت بڑے ڈپارٹمنٹ میں بڑے افسر تھے، نیک باپ، تو اولاد نے بھی نہیں کیا ہی ماشاءاللہ۔ انہوں نے بتایا ہم حضرت کے پاس جاتے تھے، حضرت نے مجھ سے فرمایا فلاں کے بیٹے داڑھی کب آئے گی؟ وہ بہت بڑی پوسٹ تھی اس زمانے کے، ظالم شخص نے ان کو کہا یہ کام کرو، انہوں نے کہا میں تو نہیں کر سکتا، قانون میں نہیں ہے۔ کہا تجھے پتا نہیں ہے میں کل تیرا کیا حشر کروں گا؟ کہا 2 کام آپ کر سکتے ہیں، مجھے سسپینڈ کر سکتے ہیں، OSD بنا سکتے ہیں، میں اس کے لیے تو تیار ہوں۔ سسپینڈ کر دیا ان کو، کہا کوئی بات نہیں، حرام کام نہیں کروں گا۔ کیسی آپ سمجھو کیسا نیک آدمی ہوگا، بہت بڑے پاورفل کو والے کو منع کر دیا۔ یہ میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں عمل، ہماری باتوں میں اب آج کل جو حضرت کا کیسٹ چل رہا ہے کہ جس کو دین کا کام کرنا ہے اس نے کیا کیا کرنا ہے، ابھی تو آدھا بھی کیسٹ نہیں ہوا، 3-4 مرتبہ ہم سن چکے ہیں۔
تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوتاہی کیا ہے؟ ایک کوتاہی طلباء میں یہ ہے کہ امارت کی طرف نظر کرتے ہیں، اور امارت حضرت نے فرمایا ایک BA پاس سے امرت کا مطلب کیا ہے؟ کامروت حد تیری کی تو امرت دھارا. بھائی امرت وہ لڑکے ہیں جن کی قدرتی داڑھی نہیں آئی اور مونچھیں بھیگی بھیگی ہیں، قدرتی داڑھی نہیں آئی. علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الامرد الحسن الذي تر شاربہ ولم تنبت لحیتہ فحکمہ کحکم المرأة لا يجوز النظر من فرقہ الی قدمہ. یہ مونچھیں بھیگی بھیگی داڑھی کم، یہ عورتوں کے حکم میں ہے. پیر سے لے کر سر کے مانگ سے لے کر پیر تک نہیں دیکھنا ہے. ہمارا کیا جواب ہوتا ہے؟ یہ شہوت کے ساتھ ہے. حالانکہ میرے پاس استفتاء رکھا ہوا ہے کہ کتابوں کے حوالے لکھے ہوئے، میں ابھی وہ بات ہی نہیں کر رہا، حضرت کی بات کر رہا ہوں. فرمایا اچھا ٹھیک ہے، بجلی کا تار یہاں گرا ہوا ہے اور الیکٹرک والے یہاں فون کر کے بتا رہے ہیں اس میں کرنٹ نہیں ہے تار میں، ہاتھ لگائیں گے؟ نہیں. کیوں؟ کرنٹ نہیں ہے، آ تو سکتا ہے. شہوت نہیں ہے، آ تو سکتی ہے. تو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنے بڑے غلطی پر دھیان نہیں دے رہے، لڑکوں کے ساتھ اختلاط کرتے ہیں، حالانکہ یہ تقویٰ کے لیے زہر قاتل ہے. آخرت کا مواخذہ تو شدید ہے ہی آخرت کا مواخذہ. اس دنیا میں بھی اہل علم کی سخت بدنامی ہوتی ہے، اس لیے علم دین پڑھنے والوں کو اس باب میں سخت احتیاط کرنا چاہیے. ایک کو ہوتا ہے یہ طلباء میں استادوں کا ادب نہیں ہے، اور جن استادوں کا ادب کرتے بھی ہیں وہ استادی کی وجہ سے نہیں بلکہ بزرگی اور شہرت کی وجہ سے ہے. اور استادی کا ادب ہوتا تو جو استاد مشہور اور بزرگ اور مقتدی نہیں ان کا بھی ادب کیا جاتا، کیونکہ استادی کا حق تو ان کو بھی حاصل ہے. یہ حضرت کا آپ نے سنائی ہوگا کل پرسوں بیان میں کہ مجھے بہت غم ہوتا ہے جب لوگ مشہور لوگوں کی جو ہے وہ عزت کرتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں. جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے علماء کا اکرام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو طلباء کے لیے بھی تو ہوا اور عالم کے لیے بھی ہوا. فرمایا مجھے غم ہوتا ہے کہ جو مشہور نہیں ہوتا اس کا اکرام نہیں کیا جاتا، جو مشہور ہوتے ہیں ان کے آگے پیچھے گھومتے ہیں. حضرت فرمایا مجھے بڑی تکلیف پہنچتی ہے، حالانکہ حضرت کا تو ہر جگہ ہی ڈنکا پٹا ہوا تھا. فرمایا مجھے بڑا غم ہوتا ہے اس بات کا. ذرا سا کوئی بڑا ہو گیا اور کوئی ان کے پاس استاد کام کر رہا ہے، اس کو ڈانٹ رہے ہیں، دوسروں کے سامنے برے جملے کہہ رہے ہیں بات. اور ان کو حضرت فرماتی تھی طلباء میں تم دیکھو گے کہ اخلاص اور تواضع بہت ہوگی کہ دنیا دار بھی کھڑا ہو کر امام صاحب کو کچھ بول دے خاموش رہیں گے، ہنستے رہیں گے. پتہ ہے جاہل ہیں ہمارے جیسے، ان کو جواب دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اگر ان کو عقل ہوتی تو ایسا امام صاحب سے بات کرتے. غلام بنا کر رکھا ہے نعوذ باللہ. یہ کون ہے؟ یہ ہمارے مسجد کے جنرل سیکریٹری ہے. ابے او بھائی داڑھی ہے نہیں، ٹخنا چھپا ہوا ہے، علم کا انگوٹھا بھی نہیں آتا. یہ مسجد کا زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین، مسجد کا چیئرمین کہاں وہ مال پانی دیتا ہے نا بھائی، اس لیے مسجد کا چیئرمین بنا ہوا ہے. یہاں ایک مسجد ہے قریب میں کہیں بھی کسی جگہ بھی سیٹھ صاحب نے بنائی ہے اور سیٹھ صاحب بھی سب کچھ ہیں. تو وہاں پر ہمارے ایک دوست حضرت کے خلیفہ گئے تو انہوں نے بتایا کہ جمعے میں یہ غلطیاں ہوئی ہیں خطبے وغیرہ میں، جس کو آیا وہ پڑھ رہا ہے. تو وہ سیٹھ صاحب کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو نماز پڑھنی ہے یہاں؟ انہوں نے تعارف کرایا کہ اللہ کے کرم سے میں عالم ہوں اور یہ ہوں. تو انہوں نے کہا بھائی نماز تو ظاہری بات ہے پڑھنی ہے، تو ہمارے حساب سے چلنا ہے ورنہ بتاؤ. جاہل جو ہے وہ مسجد کا بنا کر اور اس کا پیشمام صاحب بنا ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے. اسی وجہ سے ہم مسلمان اہل علم کی، مدارس کی، علماء کی عزت اور اکرام نہ کرنے کی وجہ سے ہم لوگوں پر ظاہری بات ہے اور بھی ہمارے جب ان سے دور ہوں گے تو اللہ سے دور ہوں گے، جب اللہ سے دور ہوں گے تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اس لیے ہم لوگ سکون اور چین اور اطمینان میں نہیں. حضرت فرماتے تھے تجھے اللہ والا بننا ہے، دین پھیلانا ہے، تیرے گھر میں کیبل کہاں سے جا رہا ہے؟ تو شرعی پردہ ہے نہیں، غیر شرعی. حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے فرمایا تھا، وہ پھر یاد دلا دینا آج رات کی مجلس میں. اب تو میں بابا کے پاس جاؤں گا انشاءاللہ، جس میں ایک یہ تھا کہ بیان کر کے کوئی بھی نیک عمل کر کے اس کو خوشی ہو. ہم گھبرا گئے، خوشی تو ہوتی ہے. حضرت نے ہمیں فرمایا کہ خوشی دو قسم کی ہے، ایک اکڑ کی اور ایک کس کی خوشی کہ اللہ میں اتنا گندا، میرا ماضی اور حال سے تو آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے اور مجھ گندے سے آپ دین کی بات کہلا رہے ہیں.
میری تو زبان کو میں 1000 دفعہ پاک کروں مشک اور عنبر سے، تب بھی میں اس لائق نہیں کہ میں درود شریف کلمہ پڑھوں، آپ کا نام لوں۔ اور مجھ کمینے پر آپ نے یہ مدد فرمائی، حضرت طلبہ میں جب بیان فرماتے تھے نا، فرمایا اللہ سے دعا کروں کہ اللہ میری پیدائش گندا پانی گندا خون، میرے پیٹ میں گندگی بھری لی، اور پھر میں گندا، آپ کو میرا ماضی حال کا پتہ، یا اللہ اور میری عمر کے کس کس چکروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور آپ مجھ گندے پر یہ مہربانی فرما رہے ہیں کہ آپ بخاری شریف کے لیے مجھے چن رہے ہیں، آپ میں اس قابل ہوں، مدد آ جائے گی، مدد آ جائے گی۔ جب حضرت کے یہاں طلباء میں میرا بیان ہوتا تھا، شاید ہر ہفتے، یا میں ڈر کے مارے کہتا ہوں چلو 15 دن کے بعد میں عرض کرتا تھا، میرے دوستو آپ جیسا خوش نصیب میری نظر میں کوئی نہیں ہے۔ آپ کی آنکھ کھلتی ہے اذان سے، آپ اذان کا جواب دیتے ہوئے واش روم جا رہے ہیں، آپ واش روم جا رہے ہیں، سنت کی دعا پڑھتے ہوئے واپس آ رہے ہیں، جو کرے، ورنہ آپ اس ماحول میں آپ ہیں جہاں ہر وقت قرآن پاک، تفسیر، احادیث مبارکہ اور باوضو مسجد مدرسہ تکرار کر کے مطالعہ کر کے آپ سو رہے ہیں۔ آپ ان فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں جہاں صرف اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، پھر سب آگے اس میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ مجھے آپ جیسا خوش نصیب بتاؤ۔ تو میرے دوستو، آپ جب اتنے خوش نصیب ہو تو پھر آپ تھوڑا ایک قدم اٹھا کر اصلاح کرانا ہم شروع کر دیں نا۔ آپ سوچو کہ اتنے ہر سال فارغ ہوتے ہیں، لیکن درد بھرے دل والے کتنے ہیں؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کتنے ہیں بھائی؟ نر سینہ راز دانی دہت، نر دیدہ را دیدہ بانی دہت، نر گورے درود تاج شد، نر مرسل اہل معراج شد، برائے کار انجام ثواب، یکے ہزاراں شبت انتخاب۔ اللہ ہر دل کو درد دل نہیں دیتے، ہر آنکھ کو اللہ دیدہ بانی نہیں دیتے، ہر ہیرا تاج میں نہیں جڑتا، ہر انبیاء علیہ السلام کو معراج نہیں ملی، سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، ہزاروں میں سے اللہ ایک کا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ عبد القادر بھٹو سے کہہ رہے ہیں صاحب مجھے ایماندار آدمی چاہیے، کہ میں نے 20 سال سے ایک دوست کو جانتا ہوں، لیکن میں آج کی گارنٹی دیتا ہوں، کل کا میرا گارنٹی نہیں، میری اپنی گارنٹی نہیں تو دوسرے کی گارنٹی کیا لوں گا۔ اور 2 سال کے بعد پکڑ لیا ان کو، بھائی یہ تو چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ بھائی میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ بھئی میری گارنٹی اس طرح کی تو نہیں ہے۔ اب مجھے کیا معلوم، مجھے غیب کا علم تو نہیں، اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے کہ یہ غیر شرعی تقریبات میں جائے گا، یہ ایسی جگہ نکاح پڑھائے گا جہاں عورتیں کھڑی ہوں گی ساتھ میں، یہ ایسی جگہ بیان کرے گا جہاں مرد عورتیں ساتھ میں ہیں۔ یہ وفادار نہیں ہے، اللہ کو غیب کا علم ہے۔ دنیا میں دین کا کام تو ہو رہا ہے، کون کہتا ہے نہیں ہو رہا بھائی؟ کون سا ایسا ملک ہے کفرستان جہاں مدارس نہ ہو؟ حضرت فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ ہی کہ مدارس کہاں نہیں ہے؟ کفرستان کے ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں بھی ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ کہاں نہیں ہے مجھے بتاؤ؟ حضرت فرماتے تھے ہندوستان میں اتنے مدرسے ہیں، پاکستان میں نہیں ہیں۔ ابھی ہندوستان کے کچھ ساتھی ملے تھے، فرمایا درمیان میں یہ الزکیم کہاں گیا؟ اس کے مدارس کہاں ہیں جس سے اخلاص ملتا ہے؟ اس کے مدارس تو خانقاہ ہیں اور قلوب العارفین ہیں۔ فرمایا یہاں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ یہاں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ حضرت مولانا عبد الحمید صاحب دامت برکاتہم ساؤتھ افریقی آزاد ویل مدرسے کے محتمم صاحب، حضرت کے خلیفہ، فرماتے حضرت کو بتایا کہ حضرت میں کہیں بیان کرتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو کوئی آگے بیٹھا ہوتا ہے کہ حضرت وہ معافی کے ساتھ یزکی ماں بھول گئے، تو میں کہتا ہوں وہی تو یاد دلانے آیا ہوں۔ وہ تو ماں باپ سے اکڑ رہے ہیں، بیوی کی پٹائی کر رہے ہیں، امانت میں خیانت ہم لوگ کر رہے ہیں۔ کون سا ایسا کام ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ اور اس موبائل کے ہم کیسے غلام نہیں بنے ہوئے؟ فخر کرتے ہیں جو بزرگ اور جو عالم اور مفتی فوٹو نہیں کھنچواتا، فخر کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ میرے پاس دیکھو کس کس کے فوٹو ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا پاسپورٹ کا فوٹو ہے، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، جاؤ ان کی اولاد سے پوچھ لو کبھی فوٹو کھنچوائے؟ پاسپورٹ کا فوٹو اخبار میں آیا تھا۔ ان کی آہ نہیں لگے گی؟ جامع صغیر کی روایت نہیں کہ تمہارے آبا و اجداد کے پاس تمہارے اعمال پہنچتے ہیں، مفہوم ہے ایسا کام نہ کرو ان کو تکلیف ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تمہارا استاذ اور تمہارا شیخ یہ روحانی آبا و اجداد نہیں ہے، ایسی حرکت نہ کرو کہ ان کو تکلیف ہو۔ تو یہ خوش ہو رہے ہیں اور دوسرا سب لے رہا ہے، اس سے کہا ارے واہ بھائی واہ، میں اب آگے میں پھیلاؤں گا۔ یہ اس لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ دوسروں کی آہ لیتے رہیں۔ کتنے لوگ آپ کے سامنے پکڑے جاتے ہیں یہاں چھپ چھپ کے بنا رہے ہیں فوٹوگرافی، کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں دائیں بائیں سامنے سب لکھا ہوا ہے، لیکن نہیں فرض واجب کا درجہ دے دیا، نعوذ باللہ۔
فرمایا کہ اس طرح اور بھی بہت سی کوتاہیاں ہیں. اشرف علی کوتاہیوں کی تفصیل کو کہاں تک لکھیں اور کس کس بات کو بتاؤں؟ ذرا کوئی شخص 2 ہفتہ کسی محقق کے پاس رہے اور اسے اپنی اصلاح کی درخواست کرے اور وہ محقق بھی ایسا ہو جو بے تکلف روک و ٹوک کرتا ہو، تب ان کو اپنی کوتاہیوں کی حقیقت معلوم ہوگی. بہرحال یہ آ گیا جو میں نے پہلے عرض کیا تھا نا. بہرحال استادوں کا ادب بھی تقوی میں داخل ہے. جو اس میں کوتاہی کرے گا وہ متقی نہ ہوگا، اور اس میں کوتاہی کا بڑا سبب یہی ہے کہ طلباء کو تقوی کا اہتمام نہیں. ہم نے نافرمانیوں کی فہرست چونکہ بہت مختصر بنا رکھی ہے، یعنی چوری، زنا، غصب، قتل ناحق، شراب پینے وغیرہ کو محض ظاہری گناہوں کو گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ظاہری گناہوں کی طرح باطنی گناہ بھی ہوتے ہیں. گناہ ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، پاؤں سے بھی ہوتا ہے، آنکھ سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ کہ یہ قلب. ذرا سننا جملہ ابھی جو میں پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ دل میں لرزہ طاری ہو جائے گا. یہ سننا کہ کس کا جملہ ہے؟ حضرت مجدد کا. صدی میں ایک آتا ہے مجدد حدیث پاک کا مفہوم، اور کیا سے ہم سے زیادہ علماء جانتے ہیں. لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ اور سب سے زیادہ یہ قلب ہمارا سخت گندا ہے. اتنی بڑی شخصیت فرما رہی ہیں. قلب میں حسد، تکبر، حرص، حب مال، حب جاہ، کینہ، گندے خیالات سے بھرا ہوا ہے. نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور قلب میں یہ بلائیں بھری ہوئی ہیں. اصلاح قلب کو لوگوں نے بالکل ہی پس پشت ڈال دیا ہے. اس طرف مطلق التفات نہیں ہے، حالانکہ سب کا مدار قلب ہے. من جملہ گناہوں کے ایک بحث مباحثہ بھی ہے، یعنی اپنی بات غالب کرنے کے لیے وہ حق بھی نہ ہو. یہ مرض آج کل اہل علم میں بہت ہے. ایک دفعہ زبان سے کوئی بات نکل جائے تو پھر اس کو بچ ہو جاتی ہے اور مناظرہ اور مباحثے کی نوبت آ جاتی ہے. اور تقریباً بہت جگہ آگے لکھا ہوا ہے، بہت جگہ آگے یا پیچھے لکھا ہوا ہے، بلکہ اس سے پہلے ہی شاید پڑھا تھا. سیاست، جلسے اور تقریریں، فرمایا میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا. پھر اس کے نقصانات لکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھ پر رحم فرمائے. بولنے والا، بیان کرنے والا آپ کی دعاؤں کا زیادہ محتاج ہے. کہ بیان کرنا آسان ہے کہ نظر کی حفاظت آنکھوں کا زنا ہے، بابی کی حفاظت آسان ہے جبکہ ایک گھر میں رہ رہی ہوں. سالی سے حفاظت آسان ہے، ممانی چچی سے آسان ہے، خالازاد ماں ان کو تو دین سکھانے کا شوق ہوتا ہے. آپ پردہ نہیں کرتی. یہ جو آپ کا تل ہے نا، اپن کو تل ملا رہا ہے. آگے کا جملہ وہاں کہہ سکتا ہوں، یہاں نہیں کہہ سکتا. بس اتنا بتا دیتا ہوں، آدھا بل بلا رہا ہے. وہ مغرب کے بعد پوچھ لینا، آپ لوگ کو بتا دوں گا میں انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہے ہمارا حال ہے. جو بیان کرنا آسان ہے، ٹی وی نیٹ کیبل سے بچنا، موبائل کو پاک رکھنا. موبائل کو کیا پاک رکھیں گے ہم لوگ؟ جہاں تنائی ہوئی، جہاں بیت الخلا ہوا رگڑ دیا، کوئی نہیں دیکھ رہا. فون آیا رات کو 12:30 بجے کہ الحمدللہ 6 مہینے سے تقویٰ سے رہ رہا ہوں اور ابھی گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں اور ہاتھ سے رگڑا مارنے کا دل کر رہا ہے. میں نے کہا آپ اکیلے ہیں ہی نہیں. کہا معافی کے ساتھ شیخ تمہیں کیا معلوم؟ انہوں نے تو آپ کہا. جب میں کہہ رہا ہوں میں جھوٹ بولوں گا؟ میں اکیلا ہوں، میری حالت خراب ہو رہی ہے اس وقت، بس منہ کالا کرنا ہی کرنا ہے. میں نے کہا بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اکیلے ہیں ہی نہیں. کہا شیخ کیسے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اس کے ساتھ ہے؟ اور وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو جہاں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں. تب بس ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی. ایک نے کہا حضرت مجھے اتنی حیا آتی ہے جب میں گناہ کرتا ہوں، کھڑکیاں، پردے، دروازہ بند. فرمایا تیرے جیسا بڑا بے حیا بھی کوئی بھی نہیں ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح مرقات 11 جلدوں میں فرماتے ہیں فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْحَيَاءِ أَنَّ مَوْلَاكَ لَا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ، وہ ہمارا رب، ہمارا محسن پالنے والا ہمیں اپنی نافرمانی میں نہ دیکھے، اور تجھ سے بڑا بے حیا کوئی بھی نہیں ہے. یہی دو آیتیں حضرت نے پڑھی. فرمایا ارے بیوقوف، تو دنیا سے حیا کرتا ہے اور رب سے بے حیا بنتا ہے. تیری جرت کیسے ہوتی ہے کہ اللہ ساتھ میں تو گناہ کرتا ہے؟ تیری جرت کیسے ہوئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور تو گناہ کر رہا ہے؟ یہ صحبت صالحین سے
اللہ والوں سے اللہ مجھے بھی اللہ والا بنائے بغیر استحقاق کے. یہاں سے یہ ہمت ملتی ہے. بندر شیر کی صحبت میں رہے، لومڑی بزدل جانور ایک تھپڑ مار کر چیتے کا کلہ پھاڑ دے گی، اور شیر صاحب اگر لومڑی کی صحبت میں رہیں بندر سے بھی ڈر جائے. یار چھوڑو یار مجھے. ایک شیر کا بچہ تھا، راستہ بھول کے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنگل چلا گیا، بکریوں کے ساتھ رہنے لگا، گھاس کھانے لگا، میں کرنے لگا. کچھ عرصے کے بعد شیر کا وہاں سے گزر ہوا، یہ بکریاں یہ جا وہ جا. یہ شیر کا اولاد تو تھا نا، کھڑا ہوا ہے دیکھ رہا ہے. شیر قریب اور قریب. کی گل ہے جناب؟ تو کوئی گل نہیں جناب. آپ کہیں گے شیر بولتا تھوڑی ہے، ہمیں بھی معلوم ہے نہیں بولتا. تو کہا ابے بندر کی دم، تو شیر کی اولاد ہو کہ بندر اس بکریوں کے ساتھ رہ رہا ہے؟ کہ میں تو بکری ہوں. کبھی دماغ خراب، شیر کی اولاد ہے. کا پروف دلیل کا چل بے دریا کے کنارے کا میرے سے شکل ملا. اور وہ شیر کے بچے نے جو دھار ماری نا، جو تھوڑا بہت آسرا تھا بکریوں کا وہ بھی گئی. تو ہم لوگ بھی مخلوق میں بکری خود ہیں اور بکری رہ رہے ہیں، لیکن ایمان کے حساب سے ہیں الحمدللہ شیر. شیر کیا بیچتا ہے؟ جانور جو اللہ نے ایمان دیا ہے شیر. لیکن مثال کے لیے ہم اٹھ رہے ہیں ٹی وی اور نیٹ اور کیبل اور خاندان کے رسومات میں غلام بنے ہوئے ہیں. اب جب دوسرا دیکھتا ہے کہ یہ داڑھی والا، بیان والا، یہ مقتدی، یہ اہل علم، یہ مہندی مایوں صحرا بندی میں ناچ کر رہا ہے، اور موویاں بن رہی ہیں، موسیقی آ رہی ہے، لیکن کیونکہ کھانا ضروری ہے، بریانی کباب خوشبو والا نکالنا بدبو والا ہے. کہتے ہیں بھائی اب ہمارے یہاں کوئی نوجوان بدلتا ہے 10 باتیں سننے کو ملتی ہیں، تھپڑے میں ملتی ہیں. تو بڑا عمل والا آ گیا، فلاں آیا ہوا تھا تو ان سے آگے بڑھ گیا. بھائی ان سے پوچھو نا آپ کس اکاؤنٹ میں آئے ہو. لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المعذور، نافرمانی کی جگہ پر جانا جائز نہیں ہے. ان سے پوچھو آپ کس اکاؤنٹ میں یہاں پر آئے ہوئے، ان کو مار رہے ہو آپ. یہ فتنے کا زمانہ آ گیا قرب قیامت. تو ہم اگر ان لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو ہمارا سویا ہوا شیر، مطلب وہ سویا ہوا ایمان جو کسی سے نہ ڈرے، مخلوق سے، سارا جہاں خلاف وہ پروانا چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. پھر اس نظر سے جانچ کر تو خود کر یہ فیصلہ، یہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ کرنا چاہیے. 2 تھرمامیٹر دیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. نمبر 1 کھٹک ہو جائے، یہ صحیح ہے یا غلط. نمبر 2 جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ کسی نیک آدمی کو بتاتے ہوئے شرم آئے. مولانا مفتی عرفان صاحب کوٹ غلامت سے آئے ہوئے، ان سے کوئی کہے گا مفتی صاحب دعا کرو میں ہاتھ سے رگڑا دینے جا رہا ہوں؟ کہے گا مفتی صاحب دعا کرو ننگی فلم دیکھنی ہے ماں باپ جاگے یا نہیں؟ کہے گا؟ نہیں کہے گا نا، ختم بات. اب باقی جتنی باتیں ہم دیکھ لیں، ہم اپنے استاد سے کہیں گے، ہم اپنے شیخ سے کہیں گے، مسجد کے امام صاحب سے کہیں گے، ہمارے پڑوس میں کوئی مولانا رہتا ہے اس سے کہیں گے مولانا دعا کرنا ہے لڑکی سے ملنے جا رہا ہوں، اس کے ابا اماں اور بھائی آ کے میری ٹانگیں نہ توڑ دیں. ختم بات ہو گئی نا سب اور کھٹک، یہ کھٹک گناہوں کی وجہ سے یہ تھرمامیٹر ٹوٹ جاتا ہے، توبہ کی برکت سے پھر آ جاتا ہے الحمدللہ کہ کھٹک میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. کھٹک بس اس کام کو چھوڑ دیں. فی الحال رات کا 1 بج رہا ہے نا، وہ چھوڑ دیں. صبح پوچھیں گے، شیخ سے پوچھیں گے پھر کہ رات کو گندی فلم دیکھنے کا دل کر رہا تھا، دیکھیں گے. ارے اللہ نے اتنی عزتیں دی ہیں، خاندان کی نام محرم سے ہماری دوستیاں ہیں، ان کے میسج اور چل رہے ہیں، ان کی سہیلیوں سے بھی ہمارا رابطہ ہے دین سکھانے کی وجہ سے. اپنے دل کو اور دماغ کو اور روح کو پلیت کیا ہوا ہے. کپڑے ناپاک، جسم ناپاک، دل ناپاک، روح ناپاک. بخاری شریف کے حساب سے آنکھ زانی، زبان زانی، کان زانی، پھر دل تو ویسے ہی زانی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ میرے اور ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور ہم سب کو جذب فرمائے. اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے اپنی رحمت سے. اللہ کروڑوں جانیں عطا فرمائے. ایک گھر کا ایک ہی بیٹا ہے، یہ جو رات کو عرض کر رہا تھا کیسی کیسی دعاؤں کے لیے آتی ہیں پرچیاں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہ کریں. ایک ہی جوان بیٹا ہے اور اس کا طبیعت اس کی ناساز ہو گئی ہے، دل کا مرض ہو گیا. جب ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے کہا اس کا علاج نہیں ہو سکتا. اور ایک ہی بیٹا کمانے والا ہے اور بہت ہی غریب ہے. اب اپنے احسانات اللہ کے میں اور آپ گنتے گنتے اپنے گھر جائیں اور پھر سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں. مجلس سے فائدہ ہوا، اللہ فائدہ مجھے بھی عطا فرمائے، فائدہ مجھے اللہ عطا فرمائے اپنی رحمت سے. مولانا کو ساتھ لے جائیے گا، آپ سے کہہ رہا ہوں مولانا کو ساتھ لے جائیے گا. میں والد صاحب سے ہو کر انشاءاللہ یہیں آ جاؤں گا.